أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، اللہ کا مطلب خبردار رہو، اچھی طرح سننا۔ جب کسی چیز کو خاص تنبہ اور آگاہی ہو اس میں تو اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، اور جو لوگ اللہ تعالی کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، سن رکھو، جو اللہ کی طرف ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ مفسرین نے اس آیت پر ایک چیز یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور کوئی دکھ نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو خوف اور دکھ کی کیفیات دیکھنی پڑی ہیں۔ تو یہ اس آیت کا اور اس مشاہدے کا آپس میں کیا جوڑ اور کیا تعلق ہے؟ اور اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں، کئی جوابات مفسرین نے اس کے دیے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ سا بے غبار جواب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام انسانوں کے غم اور دکھ کی کیفیت میں اور اللہ کے جو نیک بندے اولیاء کرام میں شامل ہوتے ہیں، ان کے غم اور دکھ کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام انسان وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے، مایوسی طاری ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ غم کی وجہ سے کفر کے کلمات ادا کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ کے ان بندوں پر جب غم اور دکھ کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ بس اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے عام انسانوں کے اور ان کے درمیان کہ ان کو وہ الم، وہ دکھ بندوں ہی کی طرح، لوگوں ہی کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن اس احساس میں وہ جو مبالغہ آ جاتا ہے، عام لوگ جو ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں جو غم اور دکھ کی ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی میت کو اٹھایا اور قبر میں تدفین کے لیے لے کے چلے، اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میرا دل تمہاری موت پہ پریشان ہے، وما نقول الا بما يرضى به ربنا، اور لیکن زبان میں بس اس سے اتنا ہی کہتا ہوں جس سے ہمارا پروردگار اللہ راضی اور خوش رہے، اور وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی اچھی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زاد المعاد میں ابن قیم نے لکھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تعزیت کے لیے گئے تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ زاد المعاد میں انہوں نے یہ قصہ لکھا ہے۔ تو ہم نے دیکھا وہ جو بزرگ تھے وہ ہنس رہے تھے، تو شیخ نے فرمایا کہ ہم تو تعزیت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ اپنے بیٹے کے انتقال پہ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس میں ہر اس چیز میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ خوش ہے، اللہ کی رضا کی وجہ سے میں بھی خوش ہوں۔ تو کہتے ہیں شیخ نے کچھ نہیں کہا، لیکن واپسی پہ وہ ہم سے کہنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہیں ابھی ولایت کے، اللہ کے قرب کے اس درجے پر نہیں پہنچے جس درجے پر اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور فرمایا اگر ان کی حالت ٹھیک ہوتی اور ان کو خدا کا قرب اتنا ہی حاصل ہوتا تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے پہ ایسے ہی رو پڑتے اس کی موت پہ اور ایسے ہی غمگین ہوتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے، اگر اللہ کی خوشی اور ہنسنا یہ چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اس کے بعد ابن قیم کہتے ہیں ابدیت اور بندگی میں رہے، اور بندگی یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ یہ حادثہ، یہ واقعہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کا کیا اسوہ تھا، ان کی کیا ان کے معاملات تھے، بس اس کی پیروی کرے۔ تو اس لیے ان لوگوں پر خوف اور دکھ نہ ہونا وہ اس اعتبار سے ہے
کہ دنیا میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کی معرفت کا مشاہدہ کرتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے اور پھر میرا ارادہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر اسے ختم کر دیتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم نے اس طرح اللہ کو پہچانا. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے میں بالکل اس کے کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں اور تقدیر خدا کی غالب آ جاتی ہے. ایسے موقعوں پر انسان اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہے تو قصے کی بات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد آیا اور اس سے کہا حضرت آپ نے اتنے لوگ اپنے فوج میں رکھے ہیں اور جن بھی رکھے ہیں اور جانور بھی رکھے ہیں، مجھے بھی رکھ لیجئے. انہوں نے کہا بھئی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمال ہے، تجھ میں کیا کمال ہے کہ تجھے رکھیں؟ تو اس نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں جب جنگ کے لیے یا کہیں بھی لشکر ساتھ چلتا ہے تو آپ لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مجھ میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ میں زمین پر نظر کروں اور جس جگہ سینکڑوں میل تہ میں پانی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر پانی. تو آپ کسی جن کو کہیں گے وہ اپنا پر مارے یا کھدائی کرے تو ہو جائے گا، پانی مل جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ. تو وہاں ایک اور کھڑا تھا کوئی کوا یا کوئی، اس نے کہا حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے. ان کا کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھئے کہ زمین کی تہ میں تمہیں پانی نظر آ جاتا ہے اور شکاری جب جال لگاتا ہے زمین کے اوپر اور چند دانے کسی بھی چیز کے بکھیر دیتا ہے تو تمہیں وہ جال نظر نہیں آتا؟ قید کس طرح ہو جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی اس کا جواب دو. تو اس نے کہا حضرت یہ سچ کہتا ہے. بات یہ ہے کہ پھر تقدیر غالب آ جاتی، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کی معرفت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے پوری کی پوری کوشش کے باوجود نتائج اپنی کوششوں کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے جو ہم چاہتے تھے تو پھر وہ اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کر دیا ہے؟ بس خدا کے علم میں ہے کہ اس کی کیا حکمت تھی، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ایسا دکھ نہیں ہوتا، ایسی تکالیف نہیں ہوتی کہ جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ ناکامی ہو گئی، یہ ہو گیا، بس وہ کہتا ہے اللہ نے یہی چیز طے فرما دی تھی بس ہو گئی. دوسرا جواب اس کا انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن، کوئی دکھ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو قبر میں جا کر مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے، اور یہ لوگ جب اپنی قبروں میں جاتے ہیں انتقال کے بعد تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پھر اس کے حالات کیا ہوتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں قبر میں، اور اس سے جب سوالات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز چلی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ قبر میں ہر انسان کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کے وفات اور انتقال کے دن قریب آتے ہیں نا تو انہیں خواب میں سورج ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے. تو تعبیر اس کی دینے والے یہی دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آخری دن زندگی کے شروع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبر میں ہر آدمی کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے جو گویا کہ سورج جو ڈوب رہا ہے، تو وہ مومن انسان فرشتوں کے جواب کے بجائے اسے کہتا ہے دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے عصر کی نماز میری جاتی ہے، میں اس کو ادا کر لوں. حدیث میں اسی طرح آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہے زندگی میں، جب قبر کا عذاب آتا ہے اس انسان پہ تو اللہ کی اس کتاب کی مختلف صورتیں
کوئی پاؤں کی طرف، کوئی سر کی طرف، کوئی سینے کی طرف آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آدمی پڑھتا تھا، اس لیے یہاں عذاب کوئی موقع اور محل نہیں ہے، اور عذاب اللہ کا واپس چلا جاتا ہے۔ تو کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی کی بات ایسی نہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بڑے مشہور راوی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کے متعلق اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب پتہ چلتا تھا کہ ثابت آ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو، اور یہ ثابت اس سے کم راضی ہی نہیں ہوگا کہ جب بھی آتا ہے میرے ہاتھ چومتا ہے۔ ثابت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور تدفین کے بعد ان کے شاگرد گھر آئے تو کسی نے کہا میری جیب میں کوئی چیز تھی اور وہ تو قبر میں گر گئی۔ چیز بھی قیمتی تھی، تو ان کے گھر والوں سے کہا کہ ہم قبر کو کھود لیں؟ انہوں نے کہا کھود لو، ہمیں تو کچھ اس پہ اعتراض نہیں۔ تو کہتے تھے کہ ہم نے قبر کھودی، اور یہ جو دو دوست تھے قبر کھودنے والے، انہوں نے کچھ دیر کے بعد قبر بند کر دی اور گھر آئے، اور ثابت رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد کوئی خاص کام جو زندگی میں کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہوں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جیسے اور لوگ ویسے ہمارے والد بھی۔ انہوں نے کہا کوئی خاص چیز؟ تو کہنے لگی کہ میں نے کئی مرتبہ والد سے یہ دعا سنی، وہ تہجد میں مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ نماز اتنی اچھی لگتی ہے کہ قبر میں اگر کسی کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہو تو مجھے بھی دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہن بات یہ ہے کہ جب ہم نے تمہارے والد کی قبر کو کھولا تو ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، بس پھر ہم نے اس قبر کو بند کر دیا۔ یہ عالم غیب ہے، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو اس لیے بھی دکھاتا ہے کہ ان کے یقین میں اضافہ ہو، کہ جن لوگوں کو خدا سے تعلق رہتا ہے اگلا جہان قبر سے جو شروع ہوتا ہے وہ اسی طرح اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے فرشتے، اللہ کے فرشتے جب عذاب لے کے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے افسوس میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو دنیا میں مجھے جاننی چاہیے تھیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ما قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اگر میں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو آج تم لوگوں کو فرشتوں وہ سارے جواب دیتا جو تم سوال میرے پاس لے کے آئے تھے۔ اس حدیث کو بالکل صاف لفظ یہ ہیں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ لوگ سوچیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنی اس پاک کتاب میں کہا کیا ہے، آخر ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اتنا تو پتا چلے۔ اور غفلت کا یہ حال ہے کہ اس امت میں 5% آدمی پوری امت میں ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے سنجیدگی سے قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہو کہ اللہ نے آخر کہا کیا ہے، ہمیں اپنی عملی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قبر میں حشر میں کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ان لوگوں کو جن کے متعلق اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے دوست